اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو قاری محمد فاروق اتاری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی خاص ہے، بڑی اہم ہے، اس کو پورا سننے کی کوشش کیجئے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، چھوڑ کر کہیں مت جائیے، پورا سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرات محترم، جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، 29 کے بعد یا 30 کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو عام طور پر ہم اس رات کو چاند رات کہتے ہیں، جس رات چاند نظر آ گیا رمضان المبارک کے بعد۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی کہ انعامات کی رات، اللہ کے انعام کی رات۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی شفقت فرماتا ہے، خصوصی رحمت فرماتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو پورے رمضان المبارک میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، مغفرت کرتا ہے، بخشش فرماتا ہے، ان سب کی تعداد کے برابر اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اور انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے، اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور تمام گلیوں اور راہوں کے سروں پر، یعنی جہاں سے گلی یا راستے کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو کے کرتے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے یہ معصوم فرشتے اعلان کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، صدا لگاتے ہیں۔ کیا صدا؟ یہ کہتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑی خطا، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب جب فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلا رہے ہیں، کن لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ بلا رہے ہیں عید کی نماز کے لیے، کہ آ جاؤ عید گاہ میں پہنچو، عید کی نماز کے لیے تیاری کر لو اور عید گاہ کی طرف چلو، عید کے اجتماع میں پہنچو۔ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا وہاں پر؟ جب وہ عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ کیا خوبصورت اعلان ہے، کیا خوبصورت صدا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم ہے، آخرت کے بارے میں جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز دنیا کے بارے میں مانگو گے، جو سوال دنیا کے بارے میں کرو گے، یہاں بھی میرے رب کی رحمت دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کا سوال دنیا کے بارے میں کرو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ انسان تو انسان ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو وہ مانگتا ہی چلا جاتا ہے، اسے خبر نہیں کہ اس کے حق میں کیا اچھا ہے، کیا چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کا سوال دنیا کے بارے میں کرو گے میں
تمہاری بھلائی کی طرف توجہ فرماؤں گا، بھلائی کی طرف نظر کروں گا۔ مطلب کیا کہ جو چیز تم نے مانگی ہے اگر تمہارے حق میں بہتر ہوئی تو تمہیں عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت اعلان ہو رہا ہے، یہ پیاری ندا آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہارے گناہوں اور تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی کرتا رہوں گا، یعنی کہ تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ اور فرماتا ہے قیامت کے دن جن لوگوں کو میں نے ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، قیامت کے دن تمہیں ان لوگوں کے ساتھ رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم ہے میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے بس تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ کیسے لوٹ جاؤ؟ اس طرح لوٹ جاؤ کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، یعنی مغفرت یافتہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو انعامات عطا فرما رہا ہے جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جو اللہ کے ذکر کے لیے آئیں گے، جو عیدگاہ میں عید کے اجتماع میں شامل ہوں گے۔ یہ انعامات ان لوگوں کے لیے اور یہ اعلانات ان لوگوں کے لیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے بس تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک میں عبادات کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر و درود کیا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، قرآن خوب پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ خوش قسمت ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ذکر و درود کرتے ہیں، اور اپنے دن اور اپنی رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور پھر عید کے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے بہت انعامات ہیں۔ یہ انعامات، یہ اعلانات انہی لوگوں کے لیے ہیں جو کہ رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کر چکے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر چکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دن شیطان چلا کر زور سے روتا ہے۔ اس کا رونا اور چلانا دیکھ کر اس کے چیلے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے آقا شیطان، کیوں روتے ہو؟ اتنے بدحواس کیوں ہو؟ اتنے تکلیف میں کیوں ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس روایت کا۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کر دی ہے، مغفرت کر دی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے میں تکلیف میں ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شیطان اپنے چیلوں کو ایک حکم بھی دیتا ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کو بخش دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم انہیں لذات میں اور نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ عید والے دن کئی وہ لوگ جو رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہیں لیکن چاند نکلتے ہی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، چاند رات شروع ہوتے ہی گناہوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور پھر عید والے دن تو جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جو بڑی بڑی پارکس ہیں وہ بھی فل ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے ہوٹل بھی بک ہو جاتے ہیں، اور کہاں کہاں جو ہے وہ بدنگاہی اور بے حیائی نہیں ہوتی ہے، یہ سلسلہ عام ہو جاتا ہے، اور اس طرح لوگ اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو عبادات کرتے ہیں، جو رمضان المبارک میں عبادت کر چکے،
اللہ ہم سب کی عبادت کی حفاظت فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری نیکیوں کے اللہ حفاظت فرمائے، اور شیطان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور کومنٹس کرنا مت بھولیے، کومنٹس ضرور کیجئے، لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے، اور جتنا ہو سکے میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔